السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد ومصلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید ان دونوں میں آپس میں بہت گہرا رشتہ اور بہت گہرا جوڑ ہے۔ گویا یہ مبارک مہینہ جشن نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم آج آپ کی خدمت میں بہت اہم پیغام تراویح کے تعلق سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تراویح جو ہے وہ حافظ صاحب کے حفظ کی حفاظت کا، حفظ قرآن مجید کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مسلمان بننا آسان، مسلمان بنے رہنا مشکل، شادی کر لینا آسان، شادی پر باقی رہنا مشکل۔ نمبر 3، حافظ بننا آسان، حافظ بنے رہنا، حفظ کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ تراویح کی نماز حافظ صاحب کی حفاظت قرآن مجید کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بات بطور تمہید کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں اپنی بات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کی خدمت میں ہم 10 باتیں پیش کرنا چاہیں گے۔ نمبر 2، ان کے پیچھے جو سامع ہیں، لقمہ دینے والے ہیں، ان کی خدمت میں 3 باتیں پیش کریں گے۔ اور ان کے پیچھے جو مصلی حضرات ہیں، نماز پڑھنے والے حضرات ہیں، تراویح سننے والے حضرات ہیں، ان کی خدمت میں 2 باتیں ہم پیش کریں گے۔ تو اسی ترتیب پر آئیے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حفاظ کرام جو تراویح پڑھانے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہمیں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں قوم کا اور امت کا امام بنایا جا رہا ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ جب ہمیں عہدہ ملے تو عہدے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، احساس ذمہ داری بڑی چیز ہے۔ تو آئیے 10 باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر حافظ صاحب کو، تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی وضاقتہ یعنی اپنا چہرہ، اپنا لباس، یہ 2 چیزیں بطور خاص شریعت سنت کے مطابق رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ حافظ صاحب صرف رمضان میں داڑھی کا خیال رکھ لیں، شعبان آنے پر داڑھی کا خیال رکھ لیں اور پھر سال بھر ادھر ادھر چہرے کے ساتھ دست درازی کرتے رہے، اس داڑھی کی زکوٰۃ نکالتے رہے۔ ایسا نہ ہو، اپنے چہرے کی وضاقتہ اور داڑھی شریعت سنت کے مطابق زندگی بھر رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ نے جب ہمیں امام بنا دیا، عام مسلمانوں کو جب اس سنت کے اہتمام کی ضرورت ہے، تو وہ حافظ صاحب جو قوم کے امام بن چکے ہیں ان کی ذمہ داری کتنی بڑھ جائے گی۔ تو پہلی بات، اپنی وضاقتہ یعنی داڑھی شریعت سنت کے مطابق ہو، کپڑے شریعت سنت کے مطابق ہو۔ بہت سارے حفاظ کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھڑکیلے، عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے کہ جب ہم مصلی پر آگے بڑھ رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، تو ہم اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اپنے پہناوے کو، اپنے کپڑے کو بنائیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو پہلا پوائنٹ، وضاقتہ یعنی چہرہ اور کپڑا شریعت سنت کے مطابق ہو، منصب امامت کے شایان شان ہو۔ دوسری بات امام صاحب کے لیے، تراویح پڑھانے والے کے لیے، کہ وہ طہارت کا، پاکی صفائی کا مکمل اہتمام کریں۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ بہت سارے تراویح پڑھانے والے حضرات صرف حافظ صاحب ہوتے ہیں، مسائل شریعت سنت سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے طہارت کا پورا اہتمام۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صرف وضو نہیں، تراویح تو دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھانی ہے، تو غسل کے اہتمام کے ساتھ آپ تراویح پڑھائیں۔ غذا میں خوب احتیاط کریں، سحری اور افطاری میں بہت زیادہ کوٹے کو نہ بھر لے جس کی وجہ سے تراویح میں پڑھنا دشواری ہو جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ جو ہماری عادت ہے کہ 1 منٹ کا استنجا اور 1 منٹ کا وضو کھٹاکھٹ جو نماز سے پہلے ہماری کرنے کی عادت ہے، اب جب ہم امام بن چکے ہیں تو اس بات کا پورا خیال رکھیں، اطمینان بخش طریقے پر استنجا، پیشاب پانی سے فارغ ہونا، اطمینان بخش طریقے پر وضو کرنا، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا،
اس کا خیال رکھیں۔ اور وہ واقعہ ایسے موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز میں آپ کو ایک مرتبہ اشتباہ لگا، کوئی پرابلم آیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ تمہاری طہارت کی کمزوری کا اثر میری نماز پر ہوا۔ تو ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طہارت کی کمی کا اثر امام اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، تو اگر ہماری طہارت میں کمزوری ہوگی، امام کی طہارت میں کمزوری ہوگی، جو امام سب کی نماز کا ذمہ دار ہے، اس کی طہارت کی کمزوری کا اثر مقتدیوں پر کتنا جائے گا، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھی طہارت کے ساتھ ہم مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے آئیں۔ نمبر 3، تیسری بات، خاص طور پر ان تراویح پڑھانے والوں کے لیے جو صرف حافظ ہیں اور عالم یا مفتی صاحب نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امامت کے موٹے موٹے ضروری مسائل ضرور معلوم کریں، اس کی کتابیں پڑھیں، مسئلے مسائل معلوم کریں، سجدے سہو کے مسائل معلوم کریں کہ کب سجدے سہو ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے سجدے سہو کیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سجدے سہو کیا؟ تو کہا میں نے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 8 مرتبہ پڑھ لیا تھا۔ اب آپ بتائیے کیا اس سے سجدے سہو واجب ہوگا؟ تو امامت کے ضروری مسائل، سجدے سہو کے ضروری مسائل، اور مثال کے طور پر کبھی 2 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھا دی تو کیا ہوگا، 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھا دی تو کیا مسئلہ ہوگا، ایسے موٹے موٹے مسائل حافظ صاحب کو، امامت کرنے والے، تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر نہیں معلوم ہے تو ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے امام صاحب کے پیچھے ایک سامع لقمہ دینے والے ہوتے ہیں، غلطی بتانے والے ہوتے ہیں، ایک اچھے مفتی صاحب، خاص طور پر اگر بڑی مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، تو اچھے مفتی صاحب ضرور ہونا چاہیے جو وقت پر بتا سکے، رہبری کر سکیں کہ بھائی اس نماز میں فساد ہوا یا نہیں ہوا، نماز خراب تو نہیں ہو گئی، واجب الاعادہ تو نہیں ہو گئی، نماز کے بعد کہاں پوچھنے جائیں گے، بیچ میں تو کوئی مفتی صاحب کو فون یا واٹس ایپ نہیں کر پائیں گے۔ تو اپنی مسجد میں امام صاحب اور حافظ صاحب کے ساتھ اچھے مفتی صاحب کا بھی انتخاب کریں جو وقت پر بتا سکیں کہ نماز میں گڑبڑ ہوئی یا نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات امام صاحب کے لیے ہے کہ جب تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تجوید کی رعایت کے ساتھ، صحیح انداز میں، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح جگہ رکنے کے ساتھ، شین صحیح ادا کرنا ہے، قاف صحیح ادا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت، وقف صحیح جگہ کرنا ہے۔ بس بھاگنے کے چکر میں نہ شین ادا ہو رہی ہے نہ قاف ادا ہو رہی ہے، بعض حروف چبا کر پڑھ لیے جاتے ہیں، حروف تو دور کی بات، پورے کلمات حذف کر دیے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر فویل للمصلین، اس پر وقف صحیح نہیں ہے، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے، یہ ترجمہ ہو جائے گا، اس لیے ملا کر اگلی آیت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو کہاں رکنا ہے، کس طرح رکنا ہے، کس طرح مخارج کو ادا کرنا ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اس کی پوری رعایت کرنا ہے۔ نمبر 5، سب سے اہم بات کہ جب ہم تراویح میں تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری اسپیڈ کیا ہونا چاہیے، رفتار قرآن مجید۔ بعض حافظ صاحب اتنا تیز پڑھتے ہیں، امت کو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا حق مارتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں بیلنس ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جو کسی قوم کی امامت کرائے، من ام قوما فلیخفف الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو کسی قوم کی امامت کرائے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے، لیکن بیلنس ضروری ہے۔ آج کے دور میں اس پہلو کے بجائے اس پہلو کو زیادہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ قوم کی اتنی زیادہ رعایت کرنا، ان کی خوشی کی اتنی رعایت کرنا کہ اللہ کی کتاب کا حق مارا جائے، قوم کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کیا جائے، اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، 5 منٹ کے فرق کی وجہ سے پورے 1 سوا گھنٹے کی تراویح کو پامال اور برباد کر دیا جائے۔
ایسا بالکل نہ ہو. ہم ارادہ کریں ہمیں اللہ کو سنانا ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تراویح پڑھا رہے ہیں, مخلوق کے لیے نہیں. چاہے تو ایک دن پہلے یا پہلی تراویح میں اچھا کسی عالم صاحب سے بیان کروا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کیسا قرآن مجید پڑھنا ہے. تو بہرحال اس کا ہم خوب اس کی رعایت کریں. اگلی بات نمبر 6, امام صاحب کے لیے چھٹی بات کہ وہ تعدیل ارکان کی رعایت کرے, یعنی ہر رکن کو, قیام کو, رکوع کو, سجدے کو, ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے میں بیلنس اور سکون اور اطمینان اور وقار کا خیال رکھے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا, 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا, قومہ اور جلسہ جس کو واجب کہا جاتا ہے, تراویح میں اکثر امام صاحب اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں. واجب کے بغیر وہ نماز ادا ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نمبر 7, 7واں پوائنٹ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ رکعاتوں کے درمیان, ارکان کے درمیان بیلنس کی رعایت, کہ اگر ہمارا ایک سجدہ مان لیجئے 50 سیکنڈ میں ہوتا ہے تو پورے رمضان کا ہر سجدہ 50 سیکنڈ میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی سجدہ 50 سیکنڈ میں ہو رہا ہے, کوئی 1.5 منٹ میں ہو رہا ہے, کوئی قاعدہ آخری والا 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں ہو رہا ہے, کوئی 3.5 منٹ میں ہو رہا ہے. رکعاتوں اور ارکان کے درمیان تناسب اور بیلنس کی رعایت یہ بھی ضروری ہے. اور اسی طرح 8ویں بات کہ بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 8 رکعت پڑھا رہے ہیں, کوئی 4 رکعت پڑھا رہے ہیں. اس سے حفظ جو ہے ہمارے قرآن مجید کی صحیح معنی میں حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. اگر ہم تراویح اپنے قرآن مجید کی حفاظت کی نیت سے پڑھانا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حافظ صاحب اگر 4 پڑھانے والے 5 لوگ ہیں تو ہر ایک پورا 1.25 پارہ یاد کریں, اور 5 میں مسجد کے جو امام صاحب ہے وہ امیر بن جائے. عشاء سے پہلے طے ہو کہ کون سا پاؤ پارا, کون سی 4 رکعت آج کون پہلے پڑھائے گا, کون بعد میں پڑھائے گا. اسی وقت جسٹ طے کیا جائے تراویح سے پہلے یا فرض سے پہلے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اپنی 4 رکعت کا پاؤ پارا یاد کر لیتے ہیں, پورا ایک پارا یاد نہیں کرتے ہیں. تو ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ جسٹ نماز سے پہلے طے کیا جائے. دوسری شکل یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر یہ بہت مشکل لگ رہی ہو تو ہر سال 4 رکعت بدلتے رہ جائے, وہ پارا بدلتے رہا جائے. ورنہ جو پاؤ پارا ہر سال ہم پڑھائیں گے وہ یاد رہے گا, جو آدھا پارا ہم پڑھائیں گے وہ یاد رہے گا, بقیہ قرآن مجید ہمیں یاد نہیں ہو پائے گا. تو اس کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور اگلی بات کہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 20 رکعت تراویح ہو گئی اور ہم نے اپنی 4 رکعت والا پاؤ پارا پڑھ دیا. اب ہمیں چاہیے کہ کسی اور دوسرے حافظ صاحب کو پکڑ کر اپنا جو ایک پارا باقی ہے وہ نوافل میں سنا دے. تو اس طرح بھی اپنے قرآن مجید کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. پورا قرآن مجید اس طرح یاد رکھنے کی کوشش اور فکر کی جا سکتی ہے. 9ویں بات امام صاحب کے لیے یہ کہ تکبیرات انتقالیہ, یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں, اس کو اچھے انداز میں, بہت زیادہ کھیچم تانی کے ساتھ نہیں, جب سے اس رکن سے ہٹے اور دوسرے رکن میں پہنچے اس درمیان ہماری وہ تکبیر مکمل ہو جائے. اللہ اکبر کتنا آسان ہے. بعض لوگ لہجہ بنانے کے چکر میں اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. مذاق سے ہٹ کر ان کانوں نے سنا ہے اللہ اکبر, اس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ کے نام کو کیسے بگاڑ رہے ہیں؟ سالوں سے امامت چل رہی ہے, اللہ اکبر اس طرح اللہ اکبر. اطمینان بخش طریقے پر صحیح انداز میں ہم تکبیرات انتقالیہ کہیں. 10ویں اور آخری بات, تراویح میں ہم بہت سکون, وقار اور اطمینان کے ساتھ, ذہن پر بہت بوجھ لے کر اور نیچرلی لہجے میں ہم پڑھے. اپنا جو فطری لہجہ ہے, ہمارے استاذ نے, استاد حفظ نے ہمیں, استاد مکرم نے جس طرح پڑھایا ہو اسی انداز میں فطری اور نیچرلی لہجے میں
پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ 10 باتیں ہم نے ان حفاظ کرام اور امام صاحب کے لیے بتائی ہیں جو تراویح پڑھانے والے ہیں۔ اب آئیے دوسرے نمبر پر 3 باتیں ان لوگوں کے لیے بہت ضروری جو پیچھے سامع کی نیت سے اور لقمہ دینے والے حضرات ہیں، ان کے لیے 3 باتیں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1، لقمہ دینے والے وہ بھائی اور سامع ہونا چاہیے جن کا حفظ بہت زیادہ مضبوط ہو اور وہ بہت زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہو۔ نماز میں تراویح میں امام صاحب جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے وہ اگر داڑھی سے اس طرح کھیل رہے ہیں تو بھول آئے گی، ان کا دماغ وہاں موجود ہی نہیں ہوگا، وہ داڑھی میں لگے ہوئے ہیں یا وہ جمع غائب جمع حاضر کہیں اور موجود ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ کیا پڑھا اور کیا غلطی ہوئی۔ تو ان کو چاہیے کہ پڑھانے والے سامع صاحب کو چاہیے کہ پڑھانے والے کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ساتھ چلے، ذرا برابر ان سے ہٹے نہیں، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، یعنی بہت زیادہ ایکٹیو اور متحرک رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم تو یہ کہیں گے کہ سامع ایسا ہونا چاہیے، لقمہ دینے والے حافظ صاحب ایسے ہونے چاہیے جن کا حفظ تراویح پڑھانے والے امام صاحب سے بھی زیادہ مضبوط ہو، وہ آدمی لقمہ دینے کے لیے چاہیے۔ دوسری بات، لقمہ دینے میں سامع کو چاہیے کہ جلدی نہ مچائے، اطمینان سے رک لیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈکار کے لیے رکے یا کھانسی آ رہی ہے یا سانس پھول رہی ہے، کسی وجہ سے رکے اور یہ گن مشین لے کر کھڑے ہوئے، جہاں رکے بندوق مار دیا۔ خاص طور پر پہلی جو محراب سنانے والے ہیں، فرسٹ ٹائم جو تراویح پڑھانے والے ہیں، اگر اس ایسے لوگوں کو ایسے سامع اور لقمہ دینے والے مل جاتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہو جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ تراویح پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لقمہ دینے میں جلدی نہ مچائے، جب یقین ہو جائے کہ یہ غلط پڑھنے جا رہے ہیں اور غلطی ہو رہی ہے تب جا کر لقمہ دے، سانس لے لینے دے۔ اور اگر وہ خود سے صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی یہ اظہار نہ کرے کہ میں لقمہ دینے والا ہوں، لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ میں غلطی نکالتا ہوں۔ اگر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے، کھانسی کھانے کے لیے، ڈکار کے لیے کسی اور وجہ سے رکے ہیں یا غلطی ہو گئی لیکن وہ خود صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی رک جائے، جلدی نہ مچائے۔ لیکن جب اطمینان ہو جائے کہ اب غلطی کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے، تو ضرور لقمہ دینے کی کوشش کریں۔ تیسری، سامع صاحب کے لیے، لقمہ دینے والے بھائی کے لیے تیسری بہت اہم بات یہ عرض کرنی ہے۔ ہم نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ تراویح پڑھانے والے امام صاحب اور لقمہ دینے والے جو ہے، ان دونوں کے درمیان سیٹنگ ہوتی ہے، سازباز ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر دونوں تراویح پڑھا رہے ہیں تو مجھے لقمہ نہ دینا، میں تجھے لقمہ نہیں دوں گا، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، آپس میں سیٹنگ کر لیتے کہ کوئی لقمہ نہیں دینا، بس یعلمون تعلمون، ہم دونوں کی آپس میں سیٹنگ رہے گی۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ایک سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ لقمہ تو دے دیں گے، لقمہ نہیں دیں گے، لیکن سیٹنگ یہ کریں گے کہ آج اگر غلطی ہوئی تو ایک دوسرے کو لقمہ نہیں دیں گے، ورنہ پبلک کو پتا چلے گا کہ پہلے حافظ صاحب کی اتنی بھول ہو گئی، دوسرے کی اتنی ہوئی، تو ہم دونوں سیٹنگ کر لیتے ہیں اور جتنی غلطیاں ہوگی ایک دوسرے کی یاد رکھیں گے، کل اس کو ریپیٹ کر لیں گے، دوہرا لیں گے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس کے 2 نقصان ہیں۔ اگر ایسی غلطی ہو گئی جس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ پھر کتنے ساروں کی نماز چلی جائے گی۔ دوسری بات، جو غلطی کل آپ دہرانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جتنے لوگ آئے کل وہی لوگ آئیں گے؟ اس میں سے کل کوئی نہیں آیا تو ان کی غلطیوں کا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ایسی سازباز اور سیٹنگ نہ کریں کہ کل دوہرا لیں گے، آج کا معاملہ آج صحیح کر لیں۔ موت اور حیات کا بھی کیا بھروسہ، کل تک ہم رہیں نہ رہیں اس کا بھی کیا بھروسہ۔ تو اس طرح اپنی عزت بچانے کے لیے ہم تراویح کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ سودا بازی نہ کریں، سیٹنگ نہ بٹھائیں، سازباز نہ کریں، اس کا خوب خیال رکھیں۔ اور یہ وہ 3 باتیں ہو گئی جو سامع اور لقمہ دینے والے کے لیے۔ اب آئیے آخری بات، جو تراویح سننے والے مصلی حضرات ہیں ان کے لیے بطور خاص،
کہ وہ آج کل ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں، پہلے 5 دن تو مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں کہ کون سی جگہ 55 منٹ میں ہوتی ہے، 50 منٹ میں ہوتی ہے، اپنے اطراف کی تمام مسجدوں میں ایک ایک دن پڑھ لیتے، جہاں کم وقت میں ہوتی ہے وہاں جا کر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 5 منٹ کے فرق کی وجہ سے اپنے محلے کی مسجد کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 5 منٹ 10 منٹ کے فرق کی وجہ سے اپنے پورے 1 گھنٹے کی عبادت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی مسجد میں تلاوت سننے میں ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ مسجد ہمیں قید خانہ کیوں لگ رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے وہاں اس کی رحمت کا نزول اور فیضان ہو رہا ہے، وہاں ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ 5-10 منٹ زیادہ دینا کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ تو ایسا ہم ہرگز نہ کریں۔ ہم نے تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے، ایسے فاسٹ پڑھنے والے اور فاسٹ پڑھانے کی تمنا رکھنے والے، پھر چاہے وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہو یا صاف طور پر معذرت کے ساتھ ٹرسٹی صاحب ہو، ٹرسٹی صاحب بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا بندہ لائے کہ میری مسجد میں پبلک زیادہ ہو، اچھا پڑھے کہ نہ پڑھے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، صحیح پڑھے کہ نہ پڑھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مجمع بھرپور ہونا چاہیے، چاہے آپ کو جیسا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ٹرسٹی صاحب آپ کی پکڑ ہوگی، اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا انتخاب کیوں کیا، آپ نے امام صاحب کو کیوں پریشرائز کیا، ان کو کیوں مجبور کیا کہ آپ فاسٹ پڑھو۔ یاد رکھیں، اس طرح پڑھنا اور پڑھانا یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے، اس کی توہین ہے، اس کا انسلٹ ہے، اور اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ ہماری بات کو اگر کوئی غلط طریقے سے کسی جگہ نقل کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے کلام کو ہم کیوں غلط پڑھیں اور کیوں غلط سنائیں اور کیوں غلط سننے کا جذبہ کریں؟ ہم نے تو بہت ساری جگہ پر ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر 2 حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، ایک اسپیڈ کے ساتھ اور صحیح ترتیب کی رعایت نہ کرتے ہوئے قوم کو خوش کرنے کے لیے تیز پڑھتے ہیں اور دوسرے نارمل پڑھتے ہیں، اگر دونوں ساتھ میں کھڑے ہونا تو ایسے لوگ دونوں کے پاس جائیں گے، اور جو فاسٹ پڑھتے ہیں نا، یہ بولنے کی اگر ہمت نہیں ہوگی کہ آپ بھی ان کی طرح فاسٹ پڑھو تو ان کو پین ماریں گے۔ یا جو اچھا پڑھتے ہیں ان کی جا کے تعریف کریں گے، ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ تو A1 پڑھتے ہو، آپ تو راجدھانی ایکسپریس ہو، آپ تو فلاں ہو ڈھکا ہو، اور ان کو سنا رہے جو دھیرے پڑھ رہے ہیں کہ آپ بھی کل سے ایسا پڑھنا، تو آپ کی بھی تعریف کریں گے۔ یہ بھی گناہ کا کام ہے، آپ ان کو غلط چیز کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ 5-10 منٹ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارا ٹائم مسجد میں اگر زیادہ لگ گیا تو کون سی مصیبت آ پڑے گی؟ اس لیے اس طرز کو بدلیں اور ارادہ کریں ہم اچھی جگہ تراویح پڑھیں گے۔ 25-25 منٹ میں، 35-35 منٹ میں، 22 منٹ میں تراویح ہو رہی ہے، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اس سے اچھا گھر پہ جا کر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے۔ غلط طریقے سے پڑھ کر کیوں مجرم بن رہے ہیں؟ نیکی برباد، گناہ لازم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھے، یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اگر قرآن مجید کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے، اس کی کوئی توہین ہوتی ہے، تو ہم اپنے ملک میں، اپنی سٹی میں، اپنی بستی کی پولیس میں جا کر میمورنڈم دیتے ہیں کہ ہماری پوتر کتاب کے ساتھ یہ مذاق ہوا ہے، یہ ہمارا حق مارا گیا ہے۔ ہم وہاں میمورنڈم دیتے ہیں، اور وہ امام صاحب، وہ عالم صاحب، وہ حافظ صاحب جو مصلی پر کھڑے رہ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کے خلاف کون میمورنڈم دے گا؟ ان کی پکڑ دکڑ کون کرے گا؟ اس لیے ہم توبہ کریں، اس رمضان میں اچھا پڑھیں گے، اچھا سنیں گے، صحیح تراویح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری بات، یہ 2 باتیں ہوئی، تیسری بات جو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ افطاری میں اتنا کوٹا نہ بھر لے کہ یہ تراویح بھر چلتا رہتا ہے۔ بیچارے نئے حافظ صاحب تو سمجھتے ہیں کہ لقمہ آیا، وہ رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کا پاؤں کپ کپا جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لقمہ نہیں آیا، بلکہ یہ لقمہ بارگاہ بطن میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوا، اس کا اعلان آیا۔ لیکن بیچارہ نیا حافظ صاحب سمجھتا ہے کوئی لقمہ آیا۔
تو اتنا زیادہ کوٹا پیٹ کا نہ بھریں کہ تراویح بھر لمبی لمبی ڈکاریں مارتے رہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم نے سنا ہے ان کانوں سے کہ بڑی بڑی ڈکاریں آدھی آدھی تراویح تک ہر 1 منٹ کے بعد زبردست ڈکار کا بم پھوٹتا ہے، اور بیچارے حافظ صاحب تراویح پڑھانے والے اور مجھ جیسے کمزور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لقمہ آیا۔ اور خاص طور پر جن کو دماغ کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہو یا کام کرنا، ان کا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو تیسری ہدایت ان لوگوں کے لیے جو پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ ڈکار پر ڈکارے مارے جائیں، اس کا خیال رکھے۔ تو بہرحال 10 باتیں ہم نے امام صاحب جو تراویح پڑھائیں گے ان کے لیے بتائی، 3 باتیں جو لقمہ دینے والے ہیں ان کے لیے بتائی، اور 3 باتیں جو پیچھے نماز تراویح سن رہے ہیں ان کے لیے بتائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس مبارک مہینے میں اچھی تراویح پڑھنے کی رب کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا عشق نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔